اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا يعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ سورۃ النحل آیت 70۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نکمی ترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اللہ یقیناً بڑا جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں بھی انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ وہی بیدہ ملکوت کل شیء کے تحت جو اللہ کے واحد معبود ہونے کے قائل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی تم کو خلق کرتا ہے اور وہی تم کو موت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خود مشرکین بھی اسی بات کے قائل ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ مشرکین کے منکرین کے اپنے مسلمات کے ساتھ استدلال ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور ان میں سے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نکمی ترین عمر کو، یعنی بہت زیادہ بڑھاپے تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ، جن کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ان کو نکمی کی طرف نُنَكِّسْهُ، واپسی کی طرف جو ہے وہ پلٹا دیتے ہیں۔ قوت دینے کے بعد پھر ضعف آتی ہے، پیری آتی ہے، ضعیفی آتی ہے۔ الی ارذل العمر، اس عمر کو نکمی رذیل ارذل کہا ہے، جبکہ آپ کی جو جوانی کی عمر ہے وہ بہت زبردست قیمتی عمر ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، جوانی ہے، جوانی میں انسان نافہم ہوتا ہے اور بہت سے قوا جو ہے وہ عروج پر ہونے کی وجہ سے مختلف قوتوں کے تحت مغلوب ہوا کرتا ہے۔ اس طرح روایت میں 60 سال تک انسان کا عذر سنا جاتا ہے۔ 60 سال تک، 60 سال تک انسان کی عمر ارذل نہیں ہے، نکمہ نہیں ہے انسان۔ 60 سال تک جو ہے اس کی قوا اور اس کی خواہشات جو ہے وہ طاقتور رہ سکتی ہیں۔ 60 سال کے بعد اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ 60 سال تک عذر سنا جائے گا۔ یہ بہت بڑی مہربانی ہے۔ ہماری جوانی کا بھی خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جوانی کی عمر نہایت قیمتی عمر ہے، اس میں انسان ہر کام آسانی سے کر سکتا ہے اگر ہوا اور خواہش اس کے اوپر غالب نہ ہو۔ بڑھاپے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، کسی کام کے نہیں ہوتے، اور اپنے معاشرے کی طرف سے، اولاد کی طرف سے بے توجہی کے شکار رہتے ہیں، کیونکہ ارذل العمر ہے۔ یہ عمر، یہ زندگی جو ہے وہ بے قیمت ہے، کسی کے کام نہیں آتا، کسی کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے اہل نہیں ہوتے، خود سراپا احتیاج ہوتا ہے، محتاج بڑھاپے میں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب والدین بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی ربوبیت اور اپنے عبادت سے کے بعد دوسرے نمبر پر
والدین کے ساتھ احسان کرو کا حکم ہے۔ اس لیے یہ حکم یہ تاکیداً دیا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے کی عمر ارذل العمر ہے، بے قیمت ہے، معاشرے میں بے ارزش ہے، نہ وہ آپ کے لیے کما سکتے ہیں، نہ آپ کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ آپ کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ضرورت ہے، آپ اس کا دفاع کرے، کوئی اس کو تحفظ دے دے، اس کو کوئی دیکھ بھال کرے۔ یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے شیرخوار بچہ بھی ناتوان ہوتا ہے، وہ بھی ناتوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ارذل نہیں کہا، اس بڑھاپے کی ناتوانی کو ارذل کہا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہاں گھر میں سب سے پیارا وہی بچہ ہوتا ہے، سب کے آنکھوں کی ٹھنڈک وہی بچہ ہوتا ہے، سب کی توجہ اس کو ملتی ہے۔ قدرت نے فطرت میں اس محبت کو، اولاد کی محبت کو انسان کے اندر ودیعت کر کے اور اس تحفظ کو انسان کے اوپر تھوپ دیا ہے۔ یہ خواہ مخواہ اس بچے کو تحفظ دینا ہے، بہت قیمتی ہے، ارذل نہیں ہے، بہت قیمتی ہے بچہ، ہے ناتوان، نہ وہ آپ کے لیے کما سکتا ہے، نہ آپ کا دفاع کر سکتا ہے، نہ تحفظ کر سکتا ہے، لیکن ایک تابناک مستقبل ہے یا اولاد ہے، وہ ارذل نہیں ہے، لیکن بڑھاپے کی عمر کو ارذل کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آنے والی نسل ہے، اور یہ بوڑھا جانے والی نسل ہے۔ آنے والے کو قدرت نے تحفظ دیا ہے فطرت کے حوالے سے، اور جانے والے کو تحفظ دیا ہے قانون اور شریعت احکام کے حوالے سے۔ اگر کوئی احکام کا پابند ہے تو یہ ارذل العمر بیچارے کی دیکھ بھال کرے گا، نہیں تو وہ وارڈ ہاؤس میں وہ جو بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے وہاں روانہ کرے گا، اور اولاد جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے والد والدہ کب مر گئے، زندہ ہے نہیں ہے، پوچھتا نہیں دنیا میں، جہاں شریعت کی پابندی نہیں ہے۔ یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ بہت بڑا مفکر تھا، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا نامور دانشمند، لیکن اس ارذل العمر کو پہنچنے کے بعد اپنی چھینک کا بھی پتہ نہیں چلتا یہاں کیا بہ رہا، اس قدر ناتوان ہوتا ہے اور اس قدر وہ غافل ہوتا ہے۔ لا یعلم بعد علم شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ وہاں بھی تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اور یہ بوڑھا بھی کچھ نہیں جانتا بعد علم، اب یہ ساری باتیں بھول گیا۔ آپ سامنے آتے ہیں تو آپ وہ نہیں پہچانتا، اپنا پوتا ہے، اپنا نواسا ہے، کیا ہے نہیں پہچانتا۔ ایک بات اس کو بتا دی ابھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول گیا، پھر دوبارہ پوچھتا ہے۔ لا یعلم بعد علم شیئا، کچھ نہیں جانتا، اپنے ناک کی چھینک تک کو نہیں سمجھتا کہ یہاں چھینک آئی ہوئی ہے کہ صاف کر۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، قدرت ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ کو ان نسلوں کے آمد و رفت کا علم بھی ہے، اور ان کے عمروں کے حالت کا بھی علم ہے، اور قدیر بھی ہے، قدرت مند ہے۔ خداوند عالم نے ان کو پیدا کیا، انسانوں کو، اور ان کو کسی کو زندگی لمبی زندگی دیتا ہے، کسی کو کم زندگی دیتا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ عرض کیا تھا کہ خطاب ہے مشرکین سے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ فضیلت بمعنی یعنی اضافی چیز دی ہے۔ پھر جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائے۔ نہیں کرتے ہو تم لوگ ایسا؟ تمہارے میں سے کچھ لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں
اور زیادہ پیسے والے کے پاس غلام ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں خادم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے جائیداد کو اپنے نوکر کے نام آدھے جائیداد اپنے پاس رکھے اور آدھا جائیداد جو ہے اپنے نوکر کو دے دے، غلام کو دے دے، غلام کو، اور دونوں برابر ہو جائیں. تم کرتے ہو ایسا؟ ایسا نہیں کرتے. اولاد کو نہیں دیتے، غلام کو کون دیتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. پھر تم اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کائنات کا جو ہے آدھا حصہ چلانے کے لیے اس کو دیا ہے، کچھ حصہ اس کو چلانے کو دیا ہے، کچھ اختیارات اس کے ہاتھ میں دیا، کچھ اختیارات. تم تو اختیارات نہیں دیتے ہو اپنے غلاموں کے. جی، اس غلام کے تو خالق بھی نہیں ہے، رازق بھی نہیں ہے، اور اس کو زندگی دینے والا، موت دینے والا بھی تم نہیں ہو. اس کے باوجود اس کو اپنے برابر میں نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو اللہ کے برابر میں کیوں لاتے ہیں؟ یہ انسان کے اپنے جن حالات سے انسان خود وہ ہے روبرو ہے، ان میں لا کر کے سمجھا جاتا ہے. سطحی ذہن کے لوگ تھے مشرکین، تو ان کی سطح فکر کے مطابق مثال دی جاتی ہے جو ان کے لیے قابل فہم ہے. وہ اپنے غلام رکھتے تھے اس زمانے میں، وہ اپنے غلاموں کو تو کچھ دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، عصیت دیتے تھے زمانے، جفا کشی پر مجبور کرتے تھے، ظلم کرتے تھے ان کے اوپر. آدھی جائیداد اس کو دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو پھر تم نہیں دیتے ہو آدھی جائیداد اپنے غلام کو جس کے تو خالق بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شریکوں کو دے دے، اپنے آدھی مملکت کی وہ چلائیں، اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. یہ دونوں برابر ہو جائیں. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. پھر تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو کہ نعمتیں دینے والے ہم ہیں، اور پھر نسبت دیتے ہو کہ جو اس دیوتا نے دیا، اس نے دیا، اس دیوتا نے دیا، اس معبود نے دیا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں، اور اس نے تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کیں. کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ وہی تدبیر کائنات کی بات ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے، خود تمہارے یعنی انسان، من انفسکم، انسانوں سے ازواج بنایا. زن و مرد دونوں انسان ہی تو ہے، من انفسکم، کوئی مختلف چیز نہیں، دونوں ایک ہی نوع سے ہے، انسان ہے، بشر ہے. اس میں سے ازواج بنایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً. اور ان ازواج کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد دیتے ہیں اور پوتے نواسے دیتے ہیں. حفدہ، پوتے نواسے، سب کے لیے کہتے ہیں حفید. یہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اور تم جاتے ہو اولاد کے خواہش کے لیے کسی پیر کے پاس، کسی چیز کے پاس، کسی کے پاس، کسی دیوتا کے پاس، کسی بت تراشے ہوئے پتھر کے پاس جن میں شعور تک نہیں ہے، ان کے پاس جاتے ہو اولاد لینے کے لیے، جبکہ ہم نے بنایا تم کو اور ہم نے بنایا تمہاری بیویوں کو. یہ بنانے والے تو ہو گئے ہم، ان دونوں کا زوج کرنے والے بھی ہو گئے ہم، جفت ہو گئے ان دونوں کو درمیان میں، وہ ہو گئے ہم. یہ سارا کام ہم نے کیا ہے، خالق بھی ہم ہیں.
تو وہ دوسرے لوگ اولاد کہاں سے کس طرح دیتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہماری طرف سے ہے۔ ان کی طرف سے کیا چیز ہے کہ وہ اولاد دے؟ نہ مرد ان کی طرف سے ہے، نہ عورت ان کی طرف سے ہے، نہ ان لوگوں نے ان دونوں میں مرد و زن کے اندر جو کشش وشش وغیرہ ہے، یہ ساری باتیں جو انسانوں میں ہیں وہ سب ہماری طرف سے ہے۔ وہ کہاں سے اولاد دیں گے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ ہی نے تم کو پاکیزہ روزی عنایت فرمائی ہے۔ رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، رزق دینا تخلیق مسلسل کا نام ہے۔ تخلیق ہی ہے رزق دینا، تخلیق سے ہٹ کر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ دانہ خاک میں جاتا ہے، آپ کو بتایا، دانہ خاک میں جاتا ہے، اس دانے کے اندر جو عناصر ہے ان کو پتہ ہے کہ میں نے زمین میں موجود کون کون سے عناصر کو جذب کر کے ترکیب دینا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اگر خاک میں جانے والا دانہ جو ہے گندم ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کون کون سے عناصر جمع کرنا ہے جن سے گندم بنتی ہے۔ اور اگر یہ بیج جو ہے وہ آم کے درخت کے بیج ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ جن سے گندم بنتی ہے وہ عناصر میرے کام کا نہیں ہے، یہ آم بنانے کے لیے دیگر عناصر کو مجھے ترکیب مرکب کرنا ہوگا، تو وہ ان عناصر کو زمین سے جذب کرتے ہیں۔ اس کے پاس شعور ہے، سمجھ ہے، سمجھدار ہے، اور وہ بہت سے عناصر ایک ہی جگہ ہوتے ہیں۔ یسقیٰ بماء واحد، ایک آیت ہے کہ زمینیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، پانی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، یہ تنوع کہاں سے آ گیا؟ یہ تنوع آتا ہے کہاں سے؟ عناصر کی ترکیب سے۔ عناصر کی ترکیب مختلف ہونے سے نکلنے والا پودا مختلف ہوتا ہے۔ اس 8 عناصر سے مرکب ہوتا ہے تو دیگر 8 عناصر سے، اس 8 عناصر میں سے 4 لے لو، اس عناصر میں 4 لے لو، 8 کرو تو تیسری چیز، چوتھی چیز، پانچویں چیز، اور اس طرح اربوں یا لاکھوں اربوں قسم کے پودے جو ہے وہ زمین میں موجود ہیں۔ وہ سب کرتا ہے اللہ، یہ سب تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ دانے کو شگافتہ کرنا اور دانے کو یہ شعور دینا کہ کن عناصر کو جذب کرنا ہے اور اس کے اندر نمو دینا، یہ سب تخلیق ہے۔ تخلیق نہیں تھا، زمین جو ہے وہ خشک زمین تھی، خاک اڑتی تھی زمین کے اوپر، کوئی چیز نہیں تھی، اس پر پانی ڈال دیا سرسبز ہو گیا، اور خوبصورت کھیت وجود میں آ گئی۔ کس نے کیا یہ کام؟ تخلیق ہے، خلق ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، طیبات پاکیزہ چیزیں۔ طیب اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ زمین سے اگنے والے جو ہے وہ تقریباً بیشتر چیزیں، کچھ چیزیں ہیں جو زہریلی مہریلی ہوتی ہیں، وہ آپ کی دوائی شوائی میں کام آتی ہیں، آپ کے کام نہ آنے والی چیز نہیں ہے اس کائنات میں۔ یہ طیب ہے، آپ کے خوشگوار ہے، آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، آپ کی زندگی کے لیے مفید ہے۔ ان طیبات جو مفید نہیں ہے ان کو تشریع نے آ کر کے حرام قرار دے دیا ہے، جی، اور تکوین کی طرف سے یہ سب جو ہے وہ طیبات ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عطا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود افبالباطل یؤمنون، حق اور واقع کو حق کہتے ہیں۔ ایک چیز امر واقع ہے، وہ حق ہے، اور ایک چیز جو واقع میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ باطل نیستی، نابودی نہیں ہے کو باطل کہتے ہیں۔ آپ جو بات کرتے ہیں وہ کسی واقعے کے مطابق ہے تو آپ کی بات سچ ہے، اس کو صدق کہتے ہیں، اور اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے، آپ نے جو بات کی ہے وہ تطبیق میں کوئی چیز نہیں ہے، کہاں تطبیق ہو، اصلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو جھوٹ کہتے ہیں، یہ بات کو
بات اگر واقع کے سر پہ بیٹھتا ہے تو سچ کہتے ہیں، اور کسی سر پر بیٹھنے کے لیے کوئی واقع نہیں ملتا ہے تو اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ واقع کو حق کہتے ہیں، واقع کے مطابق جو آپ کی بات ہے اس کو سچ کہتے ہیں۔ آپ کی بات جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے کب؟ جب واقع کے مطابق نہ ہو۔ اس واقع جو نہیں ہے، واقع نہیں ہے، اس کو باطل کہتے ہیں۔ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ افبالباطل یؤمنون، یار کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی روزی دینے والا کے وجود اللہ تعالیٰ کے سوا وجود میں نہیں ہے، اصلا نہیں ہے۔ نہ کوئی دانے کو اگانے والا ہے، نہ کوئی اس کو پودا نکالنے والا ہے، کوئی نہیں ہے اس قسم کا، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہو جو ہے ہی نہیں، باطل۔ افبالباطل یؤمنون، ایمان لاتے ہو اس کے اوپر۔ قرآن مجید میں ہے، بعض دیگر آیتوں میں کہا کہ یہ آسمان تم نے نامگزاری کی ہے، مسمى نہیں ہے، صرف نام ہے۔ لات و عزیٰ، لات اور عزیٰ جو ہے وہ اس کے معبود ہے جو ان کو روزی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ اصلاً کوئی روزی دینے والا نہیں۔ باطل۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کو نسبت دیتا ہے اس کی طرف جو باطل ہے ہی نہیں ہے، عدم محض ہے، نیستی محض ہے، اس کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ مجھے اولاد اس نے دی، مجھے روزی اس نے دیا ہے، میرے لیے وہ کام اس نے کیا وغیرہ۔ وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کی طرف اس کی نسبت دیتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے اور نہ زمین سے، نہ ہی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کی یہ لوگ بندگی کرتے ہیں وہ اصل وجود میں نہیں ہے۔ جو تصور ان لوگوں نے بنایا ہے اس کا وجود نہیں ہے۔ فرشتوں کا اگر یہ لوگ معبود بناتے ہیں، فرشتے وجود میں ہیں لیکن فرشتوں بعنوان معبود وجود میں نہیں ہیں۔ معبود فرشتے نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ پیغمبر کے نام سے ایک ایسا موجود ہے، معبود ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے اصلاً۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ مشرکین دنیا کے لیے پوجا کرتے تھے نا، اپنے معبودوں کے، اپنے دنیاوی آسائش کے لیے، رزق کے لیے اور دنیاوی مطالب مقاصد کے لیے وہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ آخرت کے تو یہ لوگ قائل نہیں، کسی ثواب و عقاب کے لیے پوجا نہیں کرتے تھے کہ ہم کو جنت مل جائے، آخرت ہماری سنور جائے، اس کا تصور نہیں تھا۔ اسی دنیات کی خوشحالی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، فتح جنگیں ہوتی تھی، وہ فتح دینے والا ہمارا وہ معبود ہے۔ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، نہ آسمان سے وہ روزی دے سکتے ہیں، نہ زمین سے روزی دے سکتے ہیں، نہ آسمان پر ان کی حکومت، نہ زمین پر ان کی حکومت ہے، وہ رزق نہیں دے سکتے، نہیں دیتے۔ لا یملک، مالک نہیں ہے، مالک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ابھی مالک نہ ہو تو بعد میں ہو سکتا ہے۔ لا یستطیعون، ہو بھی نہیں سکتے، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مالک ہو جائے، آسمانوں سے رزق دینے اور زمین سے رزق دینے کے مالک ہو جائے، جن کو ان لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے رزق دینے کی۔ لا یستطیعون، لا یملک فعلا ولا یستطیعون آئندہ کے لیے مثلا۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، ان چیزوں کو یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔
اللہ کے لیے مثال جو تمہارے مخلوقات کی جو مثال ہے وہ اللہ کے لیے نہ دیا کرو۔ مخلوقات کی مثال سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالاتر ہے۔ اپنے محسوسات کی روشنی میں، اپنے محسوسات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو نہ رکھو۔ تمہارے محسوسات کی روشنی میں یہ ہے کہ کسی معبود کے پاس، کسی صاحب اختیار کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے لیے بہت سے کام کرنا پڑتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور سفارش ڈھونڈنا پڑتا ہے، وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، چل کر جانا پڑتا ہے، یہ بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کی چیزیں اللہ کے لیے بھی سوچتے ہو کہ جی اللہ کے پاس جانے کے لیے ان بتوں کی ضرورت ہے، براہ راست نہیں جا سکتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو تمہاری دنیا میں شاہان اور دوسرے لوگوں کے پاس جانے کی جو مثال اللہ کے لیے نہ کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ایسا ہے جیسے بادشاہوں کے بارگاہ میں جانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اس لیے براہ راست اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، ان بتوں کے ذریعے ہم اللہ کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تمہارے ہاں ایسا ہوتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ خود تمہاری دعا براہ راست سنتا ہے، کسی ذریعے کے بغیر براہ راست تمہارے آواز سنتا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔